بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 روز کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گر گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوند کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آسان نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا اور اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنے کشتی میں سوار کر دیا۔ یوں ہی آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہو گئی، دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کشتی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں نہیں ڈال دو گے۔ لوگ کہنے لگے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن دازی ڈال دو، جس کے نام قرآن دازی میں نکلے گا وہ خود کو دریا میں ڈالے گا۔ چنانچہ قرآن دازی ڈالا گیا تو وہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ حتیٰ کہ 3 بار قرآن دازی کی، مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ بس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر مامور کر دی گئی، چنانچہ جو ہی وہ دریا میں گرے تو اس مچھلی نے ان کو نگل دیا اور زمین کے تہ میں لے گئے۔ وہاں یونس علیہ السلام نے قرآن کی اس آیات کے مطابق اس نے اپنے رب کو پکارا۔ عربی ترجمہ کہ آپ نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ میں تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عربی ترجمہ، اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک درخت نکال دیا۔ آپ اس کے سایہ سے خط حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خوش ہو گیا تو آپ اس کے خوش ہونے پر رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اس درخت کے خوش ہونے کی وجہ سے تم رو رہے ہو، حالانکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی حالت پہ آپ کو رونا نہیں آیا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چلا رہا تھا۔ اسے دریافت فرمایا کہ اے غلام، کہ تم کس قوم سے ہو؟ غلام نے فرمایا کہ میں قوم یونس سے ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ کہ اسے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کرتے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہو تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو جائے، جس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو اسے قتل کیا جاتا ہے۔ میری گواہی کون دے گا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین آپ کی گواہی دے گی۔ غلام نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے دیں۔
تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ دونوں نے جواب دیا بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنے قوم میں واپس چلا گیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے، اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ میرا یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوا، وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام کو قتل ہونے کا حکم دیا۔ غلام نے کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیج دیں۔ چنانچہ کہ لوگ جب اس درخت اور اس جگہ پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا ہاں ہمیں گواہ بنایا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیری گواہی دیتی۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھا حال سنایا تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی مجلس کی جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال لوگوں کی امور اور معاملات سنبھالا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔